حمید کی نظر سامنے والی سیٹ پر بیٹھے بدحال بزرگ پر مرکوز تھی۔ حمید سوچ میں پڑ گیا، کیا یہ مظفر آباد والے منشی چاچا ہی ہے یا کوئی اور شخص ہے؟ نہیں، یہ منشی چاچا نہیں ہو سکتے۔ منشی چاچا اور اتنے بدحال؟ نہیں، قطعی نہیں۔ منشی چاچا اور بس سے سفر؟ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ منشی چاچا تو مظفر آباد کے سب سے بڑے رئیس فرد ہیں، لیکن اتنی ملتی جلتی شکل یہ بھی کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حمید کو اپنے پرانے دن یاد آنے لگے۔ مظفر آباد والے بچپن کے دن وہی لڑکپن سے لے کر جوانی تک رہا۔ ابھی کچھ سال پہلے ہی نوکری کی وجہ سے دوسرے شہر میں منتقل ہوا تھا۔ اسے سب باتیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ کیا ٹھاٹ تھے منشی خاندان کے منشی چاچا، جو لباس ایک بار استعمال کر لیتے وہ اسے دوبارہ ہاتھ بھی نہ لگاتے تھے۔ بچپن سے جوانی تک کبھی منشی چاچا کو پیدل چلتے نہیں دیکھا گیا۔ ان کی ایک مخصوص گھوڑا گاڑی ہوا کرتی تھی۔ شہر میں کہیں بھی جانا ہو وہ اس گھوڑا گاڑی سے ہی جاتے۔ شہر سے باہر سفر کے لیے کئی برانڈڈ کاریں موجود تھیں۔ منشی چاچا کی حویلی اتنی بڑی وسیع تھی کہ اس کے اندر ایک پورا چھوٹا سا گاؤں بس جائے۔ جب منشی چاچا کے یہاں کوئی تقریب ہوتی تو پورے مظفر آباد کی دعوت ہوتی۔ طرح طرح کے سینکڑوں پکوان بنتے۔ حمید بھی دعوت کے وقت ہی منشی چاچا کی حویلی دیکھ پاتا تھا۔ اچانک زوردار بریک لگے۔ حمید کے خیالوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ سامنے والی سیٹ پر وہ بزرگ اب حمید کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ حمید کی طرف اس طرح گھور رہے تھے جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن جیسے ہی دونوں کی نظریں ملی بزرگ شرم سے نظریں چرانے لگے۔ حمید کو یہ بات عجیب لگی۔ حمید اپنی سیٹ سے اٹھ کر ان کے بزرگ کے پاس جا کر ایک دم سے بولا، آپ مظفر آباد والے منشی چاچا ہی ہو نا؟ پہلے تو وہ بزرگ پس و پیش میں پڑ گئے، لیکن جب حمید نے دوبارہ سوال دہرایا تو بزرگ زاروں قطار رونے لگے۔ کپ کپاتے ہوئے بولے، ہاں میں وہی گناہ گار بندہ منشی عظمت ہی ہوں، اور خاموشی سے نیچے دیکھنے لگے۔ حمید حیرت اور افسوس سے منشی چاچا کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، چاچا نے اپنے آپ کو گناہ گار کیوں کہا، اور وہ اس حال کو کیسے پہنچ گئے؟ جبکہ وہ ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ چکا تھا اور اس کے دل میں تجسس بڑھ گیا۔ وہ اب اصلیت جاننے کے لیے بےتاب ہو اٹھا۔ حمید اسی خیال سے منشی چاچا سے دوبارہ مخاطب ہونا ہی چاہ رہا تھا کہ منشی چاچا ہی سر اٹھا کر بات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں بیٹا تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، یہی نہ کہ میں اس حال کو کیسے پہنچا، بس ایک ایک بد دعا مجھے لے ڈوبی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ مظفر آباد کی عوام میں میری کتنی اعلیٰ حیثیت اور مقام تھا۔ لوگوں نے مجھے اپنا لیڈر رہنما بنا لیا تھا۔ عوام مجھ پر دل و جان سے اعتماد کرتی تھی۔ میری عزت کا اس قدر عالم تھا کہ لوگ میری خاطر جان دینے اور لینے کے لیے تیار رہتے۔ بس اسی بات نے مجھے مغرور بنا دیا۔ میری نظر میں عوام کی حیثیت کیڑے مکوڑوں کی سی رہ گئی۔ تمام بڑے فنڈ، عوامی ترقی، فلاح کے لیے جو بھی رقم میرے پاس آتی میں پوری رقم ہڑپ کر جاتا۔ اللہ کا دیا پہلے بہت تھا، لیکن لالچ گھمنڈ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ غریب بچیوں کی اجتماعی شادی کی ساری رقم ایک تنظیم نے میرے حوالے کر دی اور سارا انتظام بھی میرے ہی ذمہ تھا۔ لسٹ کے مطابق 105 لڑکیوں کی شادی کی رقم میرے حوالے کی گئی۔ ایک لڑکی کی شادی کی رقم 1,25,000 روپے بنتی تھی۔ میں نے لالچ میں آ کر 10 بچیوں کے نام لسٹ سے کاٹ دیے اور ان 10 لڑکیوں کے پیسے ہڑپ کر لیے۔ 9 لوگوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ایک لڑکی کا غریب اس بات پر اڑ گیا کہ اس لسٹ میں میری بیٹی کا نام ہونا چاہیے تھا۔ میں نے صاف جھوٹ بول دیا کہ اتنی ہی لڑکیوں کی لسٹ آئی ہے اور خرچ بھی اتنا ہی ملا ہے۔ لوگوں نے اسے پاگل کی گنتی میں سے نکال دیا۔ کسی نے اس کی بات پر دھیان نہیں دھرا۔ وہ میرے آگے گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا، منت سماجت کرتا رہا جبکہ میری بیٹی کی زندگی تباہ ہو جائے گی، برادری میں میری کوئی عزت نہیں رہے گی، لیکن میں نے اس غریب کی ایک نہ سنی۔ مجھے اس پر ذرا رحم نہیں آیا۔ اس کے الٹ میں اپنے تکبر کے نشے میں چور اس سے بولا، تیری کیسی عزت جو خراب ہو جائے گی، تو کون سا کروڑ پتی ہے؟ وہ بیچارہ سر جھکا کر چل دیا، لیکن کچھ دنوں بعد وہ پھر واپس آیا، کہنے لگا میری بیٹی نے خودکشی کر لی۔ لوگ اس کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگے تھے، کہتے تھے لڑکی کے چال چلن ٹھیک نہیں تھے، اس لیے اس کی شادی ملتوی ہو گئی، لیکن حقیقت میں جانتا ہوں۔ میں تنظیم کے سربراہ لوگوں کے پاس جا کر آپ کی حقیقت بیان کر دوں گا۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا اور میرے گروہ لوگوں سے کہہ کر اس غریب کی پٹائی کروا دی، اور وہ مجھے بولا، اے ظالم، تو نے اپنی دولت اور طاقت کے گھمنڈ میں مجھ پر ظلم کیا، میرے ساتھ ناانصافی کی، مجھے برباد کر دیا۔ اللہ تجھ پر اس سے بھی بدتر حالات لائے، یہ میری بد دعا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس مظلوم نے دم توڑ دیا۔ بس اس دن کے بعد میرے برے دن شروع ہو گئے۔
میرے جوان بیٹے کو سانپ نے ڈس لیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ میرا ہر کاروبار ٹھپ ہوتا چلا گیا۔ ایک رات اچانک میرے گھر میں آگ لگ گئی۔ میرا پورا خاندان اس آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ ساری دولت زیور جل کر خاک ہو گئے۔ چہرہ چھوڑ میرا پورا جسم آگ میں جھلس گیا۔ ایک رات میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ کل تک جو لوگ مال و دولت کے دباؤ میں میرے شیدائی تھے وہ دھیرے دھیرے کنارہ کشی اختیار کر گئے، اور آج میں بھیک مانگ کر زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے کرموں کا حساب دنیا میں ہو چکا ہے۔ میں دنیا کے ہر صاحب مسند و اقتدار والے حاکم کو چیخ چیخ کر کہنا چاہتا ہوں، خدا کی بد دعا آسمان چیر کر رکھ دیتی ہے، مالک دو جہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ خدا را خود پر رحم کریں، غریب عوام کی بد دعا سے بچیں۔ ویورز، آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل ٹی لیف سینما کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔